سورہ بقرہ کی ہم 7 آیات کی تفسیر دیکھ چکے ہیں اور اس کو سمجھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اب انشاءاللہ آگے کی آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک دیکھیں گے، جس میں جو پہلی آیات تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ قرآن مجید ہر شک اور شبہ سے پاک ہے اور یہی ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس سے ہی ہر طرح کی ہدایت ملے گی دنیا کی ہر فیلڈ میں۔ اگر آپ کو کوئی بھی گائیڈنس چاہیے، کوئی بھی انسٹرکشنز چاہیے تو وہ یہیں سے ملیں گے کہ کس طرح کس چیز کو بیسٹ وے میں کرنا ہے۔ دوسری بات پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ جو لوگ اس چیز کو مان لیتے ہیں جو ہم نے ہدایت بھیجی ہے اور اس کو یقین کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور یہ کامیابی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ اور پھر ان لوگوں کی کچھ نشانیاں بھی بتائیں کہ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ پھر اب آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اس ہدایت کو نہیں مانتے، ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ان لوگوں کے بارے میں جو کھل کر اس چیز کا انکار کرتے ہیں یا کر رہے تھے اس زمانے میں، تو ان کو کافر کہا۔ اور اب جو یہ باقی آیات ہیں، آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک، تو اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو دنیا کے مقصد کی وجہ سے، دنیا کے لالچ کی وجہ سے اور دنیا کی مال و دولت بینیفٹس کی وجہ سے کھل کر اپنے ایمان اور یا اپنے کفر کا دعویٰ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ ایمان تو تھا ہی نہیں، ان کو یہ تھا کہ اگر ہم مسلمانوں میں چلے گئے تو اور کافروں سے ہم نے ناطہ توڑ دیا تو کافر لوگ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اگر کافروں میں کھلم کھلا رہے کافر بن کے تو مسلمانوں سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو وہ دونوں طرف سے ہی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، دونوں طرف سے ہی دشمنی نہیں لینا چاہتے تھے۔ مسلمانوں سے تو انہوں نے اس طرح اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہا کہ مسلمانوں میں رہے اور مسلمان کہلائے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ایمان لے آئے ہیں۔ کافروں سے اس طرح بچتے کہ ان کی مجلسوں میں جاتے، ان سے چھپ چھپ کر ملتے اور کہتے کہ ہم لوگ اصل میں مسلمان نہیں ہیں، ہم لوگ تو تم لوگوں کے لیے ان میں گھسے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ہم لوگ تمہارے لیے ان کے سیکرٹس لا کر دیں گے، ان کی جو آگے کے پلانز ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، جو آگے کا انہوں نے سب کچھ سوچ رکھا ہے، جو ان کے منصوبے ہیں وہ سب کچھ ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے آ کر۔ تو اس طرح وہ ان کا بھی یقین جیتتے تھے اور ان سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتے تھے۔ تو یہ ان کی ضمیر کی مردہ ہونے کی علامت تھی کہ کس طرح سے وہ دنیا میں ہی، دنیا کو ہی سب کچھ سب سے بڑا گول سمجھ کر، اور ذرا سا بھی ان کے اندر غیرت نہیں تھی کہ جو مانتے ہیں اس کا اعلان بھی کر سکیں۔ اتنے ڈرپوک اور ذلیل لوگ تھے۔ تو انہی لوگوں کی وجہ سے اسلام میں اور اسلامک ہسٹری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری مصیبتیں اور پرابلمز کریٹ ہو گئی تھیں، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافقین تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، جو کہ سب سے زیادہ دردناک عذاب والا پارٹ ہے جہنم کا، اس میں ہوں گے۔ اب منافقین کا ایک دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم لوگ ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سراسر جھوٹ اور فریب بتایا، اور یہ بتایا کہ یہ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بھی جانتے ہوں کہ ہم اللہ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے، بس چونکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت کو دھوکہ دینا سمجھتے تھے کہ ہم اس طرح سے ان کو دھوکہ دے دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرے بندوں کو دھوکہ دینے کی کوشش میں ہے یہ، تو گویا مجھے دھوکہ دینے کی کوشش میں ہے، چونکہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دھوکے کو اپنی طرف منسوب کر لیا کہ یہ گویا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ جو دلوں کے حال جانتا ہے اور ہم سے بہتر ہمیں جانتا ہے، تو اس کو تو دھوکہ دینا ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے۔
یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، وہ دھوکہ اس طرح کسی کو نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور اس بات کا انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ وہ ایسا خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اس مرض کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی بڑھا دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکسبون، اس جھوٹ کی وجہ سے جو یہ گڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ مرض کون سا مرض تھا جس کو اللہ تعالیٰ یہاں مرض کہہ رہا ہے؟ اصل میں مرض جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے باڈی کو چلنا چاہیے ہماری، اس بیلنس سے وہ ہٹ جائے۔ جو چیزیں ہماری باڈی میں پروڈیوس ہونی چاہیے، جن چیزوں کا سنتھسس ہونا چاہیے، وہ تو ہو، لیکن یا تو کم ہو یا زیادہ ہو۔ اب جس چیز سے ہمیں انرجی ملتی ہے، یعنی ہماری جسم میں شوگر ہوتی ہے، تو وہی زیادہ بننے لگتی ہے تو ایک مرض بن جاتا ہے، جبکہ وہ ہمارے جسم کو انرجی دیتی ہے، تو اسی سے انرجی کریٹ ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ زیادہ بننے لگے تو ڈائبٹیز وغیرہ ہو جاتی ہیں۔ اسی کو بیماری کہتے ہیں کہ زیادہ جو بیلنس ہے باڈی کا وہ صحیح چلتا رہے، یہی بندہ صحیح ہے۔ اسی طرح ان کاموں میں اگر خلل آ جاتا ہے تو بیماری بن جاتی ہے، پھر یہ بیماری اگر کنٹینیو ہوتی رہے تو پھر ہلاکت اور موت ہو جاتی ہے۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں، قرآن و حدیث میں یعنی جو یہ ہماری سائیکولوجیکل اسٹیٹ ہوتی ہے، یعنی ہمارے نفس کی جو اسٹیٹ ہوتی ہے، اس میں اگر خلل پیدا ہو جائے، یعنی جس طرح وہ چلنی چاہیے، جس طرح اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس میں کمی زیادتی ہو جائے تو وہ پھر ہماری نفس کی بیماری کہلاتی ہے، اور جس کی وجہ سے انسان جو ہوتا ہے ان اعمال سے محروم ہو جاتا ہے، ان کاموں سے جو اس کی ترقی کے لیے ضروری ہیں، اور پھر اس طرح سے انسان کی روح کی موت ہوتی ہے، روحانی موت ہوتی ہے اس کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل بھی بیمار ہو جاتے ہیں، اور دلوں کی بیماری یہ ہے کہ انسان حد سے زیادہ خواہشوں میں لگ جائے، اپنے بس خواہشیں پوری کرنے لگے۔ دل کا ایک کام خواہش بھی ہے، لیکن سارا ہی کا سارا کام اس کا خواہشیں نہیں ہے، محبت ہے، قربانی ہے، جذبہ ہے، اللہ کی یاد ہے، یہ اتنے سارے کام ہیں اس کے، یہ سب چھوڑ کر صرف ایک کام جس میں لذت ہے وہ کرتے چلے جانا، اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا جو سسٹم ہے خواہشوں کو پورے کرنے کا، ڈیزائرز کو پورے کرنے کا، کہ فوراً پوری کری اور فوراً لذت مل گئی، تو یہ جتنی بھی ایسی خواہشیں ہیں یہ اگر حلال وے میں نہیں کی جائیں جس طرح سے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے تو یہ ڈسٹرکشن ہی لاتی ہیں ان دی اینڈ۔ اس کا سلوشن یہی ہے کہ ہم لانگ ٹرم پر نظر رکھیں، لیکن جب انسان ان خواہشوں کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اس کی بصیرت، جو کہ اس کا ویژن ہوتا ہے، جو دور تک دیکھنے کی اس کی نگاہ ہوتی ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ جب وہ تباہ ہوتی ہے تو پھر انسان بس خواہشوں تک ہی نظر جاتی ہے، ابھی مل جائے، ابھی خوشی ہو جائے مجھے، ابھی میں مسرور ہو جاؤں، ابھی لذت مل جائے، اور یہی بیماری ہوتی ہے۔ اس بیمار آدمی کو سب سے زیادہ اپنی آسانی، اپنا بچاؤ، اپنی حفاظت ابھی کرنی ہوتی ہے، آگے کا نہیں سوچتا، اور یہی مرض ہوتا ہے۔ اس آیت میں انہی لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے دل میں کفر چھپا رہے تھے، کفر کا مرض چھپا ہوا تھا، اور یہ روحانی طور پر بھی بیمار تھے اور جسمانی طور پر بھی بیمار تھے۔ روحانی طور پر تو بیماری یہ تھی کہ اتنا خواہشوں میں لگے ہوئے تھے کہ اپنے کریٹر تک کو ڈینائی کر دیا۔ جب اس کا کھلا واضح پیغام آیا اور وہ نبی لے کر آئے جو کہ نبیوں کے سردار ہیں، ان کی تبلیغ کا طریقہ، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کی باتیں سن کر بھی انہوں نے خواہشوں کو ہی دیکھا اپنی، تو اس طرح یہ اپنی خواہشوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور اللہ کا انکار کر دیا، اپنے نبی کا انکار کر دیا۔ تو یہ مرض ہی تھا جو اتنا بڑھ گیا تھا، جس کی جب اس کی دوائی بھی آئی تو وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ اس کو کیور کر سکے۔ اور جسمانی بیماری اس طرح سے تھی کہ جو چیز ان کو ظاہر کرنی تھی وہ دل میں چھپائے ہوئے تھے، اپنا کفر، اور دو رول ادا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے بے چینی، ڈر، خوف، ڈپریشن، اینزائٹی سب ان کو ہونی ہی تھی۔ اس سے نیندوں کا اڑنا، بے چینی رہنا، ڈرا رہنا، تو وہ تو جسم کو ہرٹ کریں گے ہی، اور
تکلیف دیں گی ہی۔ پھر دل کی بات ظاہر نہیں کر سکتے تھے، مسلمانوں سے تو نفرت کرتے تھے، اور مسلمانوں میں رہ کر ہی ان کی ترقی کو دیکھنا، ان کی کامیابیوں کو دیکھنا، اس سے حسد جو تھا ان کا وہ پاگل پن میں بدل جاتا تھا، اور اتنا حسد ہو جاتا تھا کہ اتنے حسد کو دل میں سنبھالنا کسی بھی عام شخص کے لیے مشکل ہے، اور وہ عام شخص بیمار ہو کر ہی پڑتا ہے، اتنا حسد رکھنے والا، اور پھر اس کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ اس حسد کے ساتھ مسلمانوں میں بیٹھ کر ان کی کامیابیوں پر ہنسنا، مبارکباد دینا، تو یہ تو ان کے جسمانی مرض کے لیے بہت بڑی چیز تھی، جس سے یہ جسمانی طور پر بھی بیمار تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ مرض ہے ان کے دل میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیا۔ وہ اس طرح سے بڑھا دیا کہ مسلمانوں کو اور ترقی دی، اللہ نے مسلمانوں کو اور کامیابی دی، اور ان کا حسد بڑھتا چلا گیا دن بدن دن بدن دن بدن۔ اس طرح ان سب چیزوں کو دیکھنا اپنی آنکھوں کے سامنے، مسلمانوں کی ترقی کو دیکھنا ان کے مرض کو بڑھاتا چلا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے کہ فساد مت پھیلاؤ زمین میں، تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو اصلاح کرنے والے ہیں، جان لو کہ یہی ہیں وہ لوگ جو فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن ان کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ ان دو آیتوں میں منافقین کی یہ غلط فہمی بتائی گئی ہے کہ پھیلا تو کرپشن رہے ہیں، لیکن ان کو غلط فہمی یہ ہے کہ یہ لوگ ریفارمرز ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، سب کچھ ٹھیک کرنے والے ہیں۔ اور اس غلط فہمی کو اللہ تعالیٰ ان کی یہاں بتا رہا ہے۔ خود کو تو یہ ریفارمرز کہتے ہیں، اصلاح کرنے والا۔ قرآن کریم نے صاف کر دیا کہ فساد یعنی کرپشن اور ریفارم کی جو بھی کام ہوگا، فساد اور اصلاح کا جو بھی کام ہوگا، وہ صرف زبانی دعووں پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے، وہ چیک کیا جائے گا، اس کا ایک پیرامیٹر ہے چیک کرنے کے لیے۔ ورنہ کوئی بھی چور ڈاکو اپنے کام کو مفسد نہیں کہتا ہے، یہ نہیں کہتا ہے کہ میں بگاڑ پیدا کر رہا ہوں، وہ اپنا کوئی ریزن دیتا ہے اپنے اس کام کا کہ اس وجہ سے یہ کام صحیح ہے، اس وجہ سے کر رہا ہوں۔ بلکہ جس چیز پر، جس بیس پر، جس ترازو پر تولا جائے گا اچھے اور برے کام کو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، اور پھر اس پر چیک کرنے کے بعد چیک کیا جائے گا کہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں لوگ کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اگر ان کا جو یہ دعویٰ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے تو پھر تو یہ سچ میں اصلاح کرنے والے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ فساد پھیلانے والے ہیں، چاہے ان کی نیت کتنی ہی فساد کی نہ ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جس طرح سے لوگ ایمان لے آئے، ایمان لانے والے، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم لوگ ایمان لے آئے اسی طرح جس طرح یہ بے وقوف ایمان لے آئے ہیں؟ تو سن لو اور جان لو کہ بے وقوف یہی لوگ ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ اس آیت میں منافقوں کے سامنے ایک صحیح ایمان کا معیار رکھا گیا کہ اصل میں ایمان جو ہے وہ کیا ہے۔ تم لوگ تو یہ جو ڈھکوسلا کر رہے ہو ایمان کا، یہ تو ایک سائیڈ میں ہے، اس کا انجام تو تم لوگوں کو ملنے والا ہے۔ اگر ایمان لے آنا ہے تو تم لوگوں کے پاس ایک مثال ہے ان لوگوں کے ایمان کی جو پہلے سے لے آئے ہیں، یعنی کما آمن الناس۔ اس آیت میں ناس سے کون لوگ مراد ہیں؟ کن لوگوں کو کہا گیا کہ جس طرح ایمان والے اور لوگ ایمان لے آئے ہیں اس طرح تم بھی ایمان لے آؤ؟ تو تمام مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ یہ صحابہ کرام ہیں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آج بھی، اس وقت بھی، آج بھی اگر کوئی نمونہ ہے ہمارے پاس جس نمونے پر ایمان لانے کو سچ میں ایمان کہا جائے گا، وہ صحابہ کرام کا ہے، جو قرآن کے نازل ہونے کے وقت ایمان لے کر آئے۔ اس وقت جو ان لوگوں کا ایمان تھا، ان صحابہ کا، وہ ایمان جب بھی کہیں پایا جائے گا تو اس بستی کو، اس انسان کو سچ میں ایمان والا کہا جائے گا۔ ورنہ اگر ان سے ہٹ کر، ان کے راستوں سے ہٹ کر، ان کے طریقوں سے ہٹ کر، ان کی دل کی کیفیتوں سے ہٹ کر
کوئی ایمان لاتا ہے اور پھر وہ دن بھر اور رات بھر اور زمانے بھر اس ایمان کا دعویٰ کرتا رہے تو وہ اس کا ایمان نہیں مانا جائے گا۔ صحابہ کرام کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر اس تمام امت کو اب اپنا ایمان پرکھنا ہوگا۔ جو اس کسوٹی پر صحیح اترے گا، شریعت میں اس کے ایمان کو ایمان کہا جائے گا۔ جو اس یقین اور اس عقیدے اور اس عمل کے خلاف ہوگا جو صحابہ کا تھا، اس کے ایمان کو کتنا ہی اچھا وہ اپنا بتائے، نہیں مانا جائے گا۔ اللہ کے نزدیک اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اور جس طرح یہاں منافقین نے صحابہ کرام کو بیوقوف کہا، اسی طرح ہر زمانے میں جب کوئی بھی ریولیوشن آنے والا ہوتا ہے تو شروع زمانے میں اس ریولیوشن کو لانے والے لوگ جو اس میں شامل ہوتے ہیں ان کو بیوقوف ہی کہا جاتا ہے۔ وہ زمانہ جو خود جانے کتنا ہی بگڑا ہوا ہو، خود میں کتنی ہی کمیاں ہوں، اس حقیقت میں جو یہ جماعت جو ریفارمرز ہیں ان کو وہ بیوقوف ہی سمجھتے ہیں، جو ان کو صحیح راستہ بتلاتے ہوتے ہیں اور ان کو بیوقوف اور جاہل قرار دیتے ہیں۔ مگر قرآن کریم نے بتلا دیا کہ حقیقت میں وہ خود ہی بیوقوف ہیں کہ ایسی کھلی نشانیوں پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔